پی یو سے پڑھ کے پی یو میں ہی جاب مل گیا؟ پی یو میں پڑھ کے پی یو میں جاب مل گئی اور اس کے بعد پھر موقع ملا پی یو میں ٹیچنگ کے دوران، تو میں نے امریکہ سے جا کے پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وائس چانسلر، وی سی، یہ ٹرمز تو بہت سنی ہوئی ہے لوگوں نے، یہ پرو وی سی اور وائس چانسلر میں ڈفرینس کیا ہے؟ اس میں یہ ڈفرینس ہے کہ وائس چانسلر جو ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں، جیسے سی ای او ہوتے ہیں نا، پوری یونیورسٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں، اور وائس چانسلر کے نیکسٹ جو پوزیشن ہے وہ پرو وائس چانسلر کی ہوتی ہے۔ عام طور پر یونیورسٹی کا جو موسٹ سینئر پروفیسر ہوتا ہے وہ پرو وائس چانسلر بنتا ہے۔ یونیورسٹی کا قانون یہ ہے کہ جو ٹاپ 3 سینئر موسٹ پروفیسرز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو لگانا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 3 پروفیسرز کے سی ویز جو ہیں وہ جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، اور یہ اختیار جو ہے یہ سی ایم پنجاب کا ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں میں سے کسی کا نام بھی ٹک کر دے۔ پی یو میں ایسا کیا ڈفرینٹ ہے باقی یونیورسٹی سے؟ جی دیکھیں، پی یو جو ہے نا وہ پاکستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی نے اپنے قیام کے 143 سال پورے کیے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کی 2-3 جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں رینکنگ وائز، اس میں شامل ہمیشہ رہی ہے۔ ہمارے جو پروفیسر ہوتے ہیں وہ اپنی ایسوسیشن کے عہدیدار ہوتے ہیں۔ 6 ڈپارٹمنٹس تو ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ہم پروفیشنل بناتے ہیں۔ اس میں اے آئی بھی ہے، آئی ٹی بھی ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی ہے، کمپیوٹر سائنس بھی ہے، اور ہم نے سائبر سیکورٹی بھی شروع کر لیا۔ ہم نے اے آئی اور اس کے ساتھ ڈیٹا سائنس کا سبجیکٹ ہے، ڈیٹا سائنس شروع کر لیا۔ اس کے علاوہ اے آئی اور آئی ٹی کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہم کئی دوسرے ڈپارٹمنٹس میں کر رہے ہیں۔ ہسٹری کے سبجیکٹ میں ریسرچ کرنے کے لیے چائنا سے کافی سارے بچے آئے ہیں اور وہ ہسٹری کے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ آئے ہی سیدھے پی ایچ ڈی پروگرام میں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو سائنسز کے سبجیکٹس ہیں جیسے فارمیسی ہے، اس طرح سے کمپیوٹر سائنس ہے، ہمارے پاس انجینئرنگ کے پروگرام ہیں، اس میں بھی دوسرے ملکوں کے بچے آتے ہیں، کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کے زیادہ عرب کنٹریز کے آتے ہیں، اس کے علاوہ افریقن کنٹریز کے آتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ریسرچ کا پروفائل ہے وہ پاکستان کی جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں اس میں شامل ہے۔ السلام علیکم، ڈسکور پاکستان کے ساتھ میں ہوں عریش آفتاب۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہوں گے جنہوں نے تعلیم کے شعبے میں اپنی ایک خاص پہچان بنائی اور اسٹوڈنٹس کے مینٹور بھی ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی کو اس وقت سنبھالا جب مشکلات تھی۔ میں بات کر رہی ہوں خالد محمود صاحب کی، جو پنجاب یونیورسٹی کے فارمر وائس چانسلر اور ریسنٹلی ہی پرو وی سی کا ٹینیور بھی کمپلیٹ کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ان سے گفتگو کریں گے، پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں جانیں گے اور آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹپس بھی لیں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو میں ویلکم بھی کہتا ہوں، اور آپ کا چینل جو ہے ڈسکور پاکستان ایک ایسا چینل جس پر پاکستان کی بات ہی ہوتی ہے ہمیشہ، اور ایور گرین پاکستان پاکستان ہے، اور پاکستان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اس چینل کے ذریعے سے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر جیسے آپ بہت سے لوگوں کے لیے مینٹور بھی ہیں، لوگ آپ کو اسٹوڈنٹ آئیڈیلائز بھی کرتے ہوں گے، اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں۔ جی میرا تعلیمی سفر ایسے ہے کہ میں لاہور سے کچھ فاصلے پہ ایک قصبہ ہے شرک پور شریف نام کا، میں وہاں پہ پیدا ہوا تھا، اور میری سیکنڈری اسکول تک کی تعلیم وہاں کا ایک اچھا اسکول تھا، گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول، وہاں پہ ہوئی۔ اس کے بعد میں اسلامیہ کالج لاہور میں آ گیا، وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی، پھر میں نے بی اے پرائیویٹ کیا، پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا تو یہاں میرا داخلہ جو ہے اس وقت لائبریری سائنس کا سبجیکٹ کراتا تھا، وہاں سے میں نے ایم اے کیا۔ ایم اے کرنے کے فوری بعد میری جاب ہو گئی، لیکن میں نے جاب کے بعد بھی پڑھائی کا سلسلہ چھوڑا نہیں۔ میں نے پرائیویٹ ایم اے اسلامیات کیا، ایک پرائیویٹ کالج سے میں نے ایل ایل بی کیا، پھر کچھ عرصے بعد میری یونیورسٹی میں جاب ہو گئی، تو اس کے بعد پھر میں نے پی ایچ ڈی کی یونیورسٹی سے، اور پھر میں نے پوسٹ ڈاک ریسرچ جو ہے وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس امریکہ سے بھی کی ہوئی ہے۔ مطلب پی یو سے پڑھ کے پی یو میں ہی جاب مل گیا؟ پی یو میں پڑھ کے پی یو میں جاب مل گئی، اور اس کے بعد پھر موقع ملا پی یو میں ٹیچنگ کے دوران، تو میں نے امریکہ سے جا کے پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ جیسے کہ سر آپ نے پرو وی سی کا ٹینیور ابھی کمپلیٹ کیا، وائس چانسلر، وی سی، یہ ٹرمز تو بہت سنی ہوئی ہے لوگوں نے، یہ پرو وی سی اور وائس چانسلر میں ڈفرینس کیا ہے؟ اس میں یہ ڈفرینس ہے کہ وائس چانسلر جو ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں، جیسے سی ای او ہوتے ہیں نا، پوری یونیورسٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اتنی بڑی یونیورسٹی کہ جس کے کوئی 6000 سے زیادہ امپلائی ہوں، جس میں سے 1100 سے زیادہ اساتذہ ہوں، اتنا بڑا سیٹ اپ، اس کے جو ایک ہیڈ ہوں گے ان کو وائس چانسلر کہتے ہیں، اور وائس چانسلر کے نیکسٹ جو پوزیشن ہے وہ پرو وائس چانسلر کی ہوتی ہے۔ عام طور پر یونیورسٹی کا جو موسٹ سینئر پروفیسر ہوتا ہے، جو کہ میں ابھی ہوں، وہ پرو وائس چانسلر بنتا ہے، اور وائس چانسلر کی وہ ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے، یونیورسٹی کی بہت ساری کمیٹیز کو چیئر کرتا ہے، اس کا ممبر ہوتا ہے،
اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نیکسٹ ٹو وائس چانسلر جو شخص امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی یونیورسٹی میں اس کو پرو وائس چانسلر کہتے ہیں۔ اچھا، محسن نقوی صاحب نے اور اس ٹائم کے گورنر نے ایسی کیا کوالٹی آپ میں دیکھی تھی کہ اتنے لوگوں میں سے اسپیسیفکلی آپ کو ہی چوز کیا گیا؟ جی دیکھیں، یونیورسٹی کا جو قانون ہے نا، یونیورسٹی کا قانون یہ ہے کہ جو ٹاپ 3 سینئر موسٹ پروفیسرز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو لگانا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 3 پروفیسرز کے سی ویز جو ہیں وہ جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، اور یہ اختیار جو ہے یہ سی ایم پنجاب کا ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں میں سے کسی کا نام بھی ٹک کر دے۔ اب ان کے سامنے جو ہیں وہ تینوں پروفیسر کا سی وی ہوتا ہے، تو ان کا پروفائل ہوتا ہے، انہوں نے کیا پڑھایا، کیا ریسرچ کی، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، انہوں نے آج تک ان کی کیا اچیومنٹس ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے پھر سی ایم کی مرضی ہے کہ تینوں میں سے کسی کا نام ٹک کر دے۔ تو میرا نام اس وقت دوسرے نمبر پہ تھا، میرے سے جو سینئر تھے وہ کچھ دنوں میں ریٹائر ہونے والے تھے، تو پھر سی ایم صاحب نے جو ہے شاید یہی سوچا ہوگا کہ دوسرے صاحب جلدی ریٹائر ہو جائیں گے، تو میرے پاس 3 سال کا پورا ٹینیور ہے ریٹائر ہونے سے پہلے، تو میرا نام انہوں نے ٹک کیا۔ اور جب سی ایم نام ٹک کر دیتے ہیں تو پھر گورنر صاحب جو ہے اس کی اپروول دیتے ہیں۔ تو اس وقت محسن نقوی صاحب تھے سی ایم، یہاں پہ نگران حکومت تھی پنجاب میں، اور بلیغ الرحمان صاحب جو تھے وہ گورنر تھے، وہ منسٹر ایجوکیشن بھی رہ چکے تھے۔ اور ہمارا کام کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی، اور آج کے سی ایم کے ساتھ بھی، اور اس وقت کے جو گورنر تھے ان کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد جو گورنر ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھا رہا، بڑا آئیڈیل رہا۔ اچھا، اگر پی یو کا کمپیریزن کریں باقی یونیورسٹیز کے ساتھ، پی یو میں ایسا کیا ڈفرینٹ ہے باقی یونیورسٹیز سے؟ جی دیکھیں، پی یو جو ہے نا وہ پاکستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی نے اپنے قیام کے 143 سال پورے کیے۔ پنجاب یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو بہت پرانے ہیں، اور پرانے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب آپ پائنیئر ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، آپ بڑے بھی ہوتے ہیں، آپ نے نہ صرف یہ کہ تعلیم میں اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے بلکہ اس پروفیشن کو بھی آپ نے لیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور میں بڑے فخر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کی 2-3 جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں رینکنگ وائز اس میں شامل ہمیشہ رہی ہے۔ ہمارے جو پروفیسر ہوتے ہیں وہ اپنی ایسوسیشن کے عہدیدار ہوتے ہیں، مثلا میں لائبریری سائنس کی ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں اس ملک کا، ہمارے جو فارمیسی کے استاد ہیں وہ اپنی ایسوسیشن کے، ہمارے جو لاء کے ہیں وہ اپنی ایسوسیشن کے، سائیکالوجی کے ہیں وہ اپنی ایسوسیشن کے۔ تو ورائٹی آف سبجیکٹس میں ہم لوگ ایجوکیشن آفر کر رہے ہیں۔ اور ایک اور سب سے بڑی بات پنجاب یونیورسٹی کی کہ یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، سستی تعلیم اگر کہیں پاسبل ہے تو وہ پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی فرسٹ سستی پرائیورٹی معنوں میں کہ ہم لوگ دوسری کئی یونیورسٹی سے ہم سستے ہیں اور افورڈیبل پرائس میں ہم اپنے پروگرام آفر کر رہے ہیں۔ آپ کی جرنی کے بارے میں ہم نے جانا، آپ کے اس پورے کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا۔ اب یونیورسٹیز کی کچھ ایشوز، پرابلم کے بارے میں بھی نظر ڈالیں گے کہ پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ جیسے اے آئی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت سی نامور ایسی یونیورسٹیز ہیں جو اس میں بیسٹ مانی جاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ کی پہلی پرائیورٹی بھی وہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جاب 100% ملتی ہے۔ بالکل صحیح۔ پی یو کا جو پی یو سی آر ٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بہت فیمس ہے، اور اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہی اپلائی ادھر کرتے ہیں، میرٹ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آنے والے ٹائم میں پی یو کے کیا اقدامات ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کی اسٹڈیز ہے اس کو کیسے بہتر کر رہی ہے، اور آنے والے وقت میں اور کون سے نئے پروگرامز آنے والے ہیں؟ جی دیکھیں، جب پنجاب یونیورسٹی نے یہ دیکھا کہ دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، خاص طور پہ جیسے اے آئی بھی آ گیا اور کئی چیزیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آ گئی، تو اس وقت ہمارے پاس جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں 6 ڈپارٹمنٹس تو ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ہم پروفیشنل بناتے ہیں۔ اس میں اے آئی بھی ہے، آئی ٹی بھی ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی ہے، کمپیوٹر سائنس بھی ہے، اور ہم نے سائبر سیکورٹی بھی شروع کر لیا، ہم نے اے آئی اور اس کے ساتھ ڈیٹا سائنس کا سبجیکٹ ہے، ڈیٹا سائنس شروع کر لیا۔ اس کے علاوہ اے آئی اور آئی ٹی کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہم کئی دوسرے ڈپارٹمنٹس میں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم نے ڈگری شروع کرا دی ہے کچھ سالوں سے۔ اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ ڈیجیٹل ڈیزائن کا ہم نے ڈپارٹمنٹ بنا لیا، اور کئی ایسے شعبے ہیں جہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اسے ہم اپلائی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے اساتذہ کی اور اپنے طلبہ کی جو ہے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں۔ اور آج تو اے آئی، ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے اے آئی کا ایک کورس جو ہے وہ یونیورسٹیز کے لیے لازم کر دیا۔ اب آئندہ کے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اے آئی ہر صورت میں پڑھیں گے، یعنی آپ حیران ہوں گی کہ ایک اسٹوڈنٹ اردو لٹریچر کا ہے، دوسرا اسٹوڈنٹ اسلامک اسٹڈیز کا ہے، لیکن وہ اے آئی بھی پڑھے گا۔
اچھا کورسز ڈگریز کی تو بات کریں 4 سالہ ڈگریز ہیں, پی ایچ ڈی ہے, ایم فل ہے, جو کورسز ہیں جو ایکسٹرا کورسز ہیں وہ بھی پی یو کروا رہی ہے؟ جی بالکل کروا رہی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے. اس سینٹر میں ہم کوئی 45 کے قریب ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کورسز آفر کرتے ہیں. وہ 3 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں, اور ہماری جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا امپلائیز ہیں ان کے لیے وہ رعایتی ہے, اور شہر سے کوئی بھی آنا چاہے, باہر سے آنا چاہے تو وہ 3 مہینے کا کورس جوائن کرے. اس کے علاوہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم شروع کیا تھا ای روزگار کا. ایک پروجیکٹ تھا پنجاب گورنمنٹ کا, وہ کچھ سال چلا اور اس کے بعد گورنمنٹ نے ایز پروجیکٹ اسے بند کر دیا. ہم نے اپنی یونیورسٹی میں کنٹینیو رکھا. ای روزگار کے تحت بھی ہم شارٹ کورسز کراتے ہیں, اور ہمارے لاہور کیمپس میں بھی, گجرانوالہ میں بھی, اور جیلم کیمپس میں بھی. پنجاب یونیورسٹی میں 3 جگہ ای روزگار کا پروگرام چل رہا ہے. اب جیسے انٹرنیشنل بھی دیکھا جائے ریسرچ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اسٹوڈنٹس نے ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا ہے تو ریسرچ ایک میجر پارٹ ہے. تو پنجاب یونیورسٹی میں کراس ریسرچ کلچر اگر ہے تو وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری سے لوگ یہاں پہ ابھی تک کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ 1-2 کنٹریز جیسے سعودی عرب, چائنا, ان کے ساتھ تو ہے, لیکن اگر ہم باقی کنٹریز کی بات کریں ابھی تک وہ کیوں نہیں ہے؟ آنے والے وقت میں کیا امید رکھیں کہ وہ سٹارٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے نا ریسرچ کی, ریسرچ کے لیے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ایڈوانس کنٹریز سے لوگ نہیں آ رہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ کنٹریز کے بچے آتے ہیں, انڈر گریڈ سے لے کے تو پی ایچ ڈی تک آتے ہیں. یعنی آپ سن کے حیران ہوں گی کہ ہمارے پاس ہسٹری کے سبجیکٹ میں ریسرچ کرنے کے لیے چائنا سے کافی سارے بچے آئے ہیں, اور وہ ہسٹری کے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. وہ آئے ہی سیدھے پی ایچ ڈی پروگرام میں. اس کے علاوہ ہمارے جو سائنسز کے سبجیکٹس ہیں جیسے فارمیسی ہے, اس طرح سے کمپیوٹر سائنس ہے, ہمارے پاس انجینئرنگ کے پروگرام ہیں. اس میں بھی دوسرے ملکوں کے بچے آتے ہیں, کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کے زیادہ عرب کنٹریز کے آتے ہیں, اس کے علاوہ افریقن کنٹریز کے آتے ہیں. ہمارے پاس جو ریسرچ کا پروفائل ہے وہ پاکستان کی جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں اس میں شامل ہے. ہم لوگوں نے جو ہے وہ بیج بنایا ہے, ہائیبریڈ بیج بنایا ہے رائس کا, اس کو ہم مارکیٹ کر رہے ہیں. اس کی رائلٹی ہمیں آنا شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کپاس کے ایریا میں ہم نے ایسے بیج ڈیولپ کیے ہیں کہ جن کو وائرس نہیں لگتا, جن کو خرابی نہیں ہوتی, وہ ڈیزیز فری ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو پروڈکشن ہے وہ بھی بہتر آتی ہے. تو ہم نے اس طرح کی ریسرچ کر کے اس کو باقاعدہ مارکیٹ کیا ہے, اور اس کی ہمیں رائلٹی آتی ہے, یونیورسٹی کو انکم بھی آتی ہے اس سے. اچھا سر, پی یو کی جو کانفرنس گرانٹ ہے, اسٹوڈنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ملنی فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو چاہیے لیکن بہت سے ٹیچرس کو مل جاتی ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں نا دیکھیں یونیورسٹی میں جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, یہ بظاہر تو 2 الگ الگ چیزیں, لیکن جب کام چل رہا ہوتا ہے یونیورسٹی میں تو یہ 2 الگ نہیں ہوتے. بالکل. یونیورسٹی میں تقریباً سارے ہی کام جو ہیں وہ ٹیچرس کی نگرانی میں ہوتے ہیں. یعنی اگر فرض کریں یونیورسٹی نے کانفرنس کی جو گرانٹ ہے وہ ٹیچر کو دی ہے تو ٹیچر کے ساتھ اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے. اب وہ گرانٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ باہر کے ملک جانا ہے, مثلا وہ گرانٹ اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ 1 آدھ بندہ ہی جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ٹیچرز ہیں وہ دوسرے اداروں سے بھی گرانٹ لے لیتے ہیں. یعنی ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہمارے ٹیچر اگر یونیورسٹی کے پاس فنڈنگ کی کمی ہے تو انہوں نے جو کانفرنس کے اسپانسر ہیں ان سے گرانٹ لے لی ہے, یا کسی تیسری پارٹی سے گرانٹ لے لی ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اور ٹیچرز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کانفرنس کے لیے جاتے رہتے ہیں, ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی. فنڈنگ کی وجہ سے مسائل ضرور ہیں, لیکن ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں. جی بالکل جا رہے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ 7 سیمسٹر میں, جب 8 سیمسٹر میں, 6 سیمسٹر میں باقی یونیورسٹیز اپنے اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دیتی ہیں اور وہ اپنی ڈگری شفٹ کر سکتے ہیں کسی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. پی یو میں یہ نہیں دیکھا گیا ابھی. تو کیا یہ ہونا چاہیے؟ آپ ظاہر سی بات ہے ہونا تو چاہیے کیونکہ بیسٹ ہے. ڈگری شفٹ کرنے کے اوپر نا کچھ پابندیاں ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے بھی ہیں. جیسے ایک زمانے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یونیورسٹیز کو الاؤ کیا تھا کہ آپ جوائنٹ ڈگری شروع کر لیں, کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی باہر کی کسی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے کر لے. لیکن وہ تجربہ اتنا کامیاب نہیں ہوا, اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پابندی لگا دی. اس طرح سے ہمارا یہ جو ایکسچینج پروگرام ہے نا یہ بہت زیادہ پاپولر نہیں ہو سکا, یہ بہت زیادہ فلرش نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں ویزے کے مسائل ہیں تو کہیں سیکورٹی کے ایشوز ہیں. 9/11 کے بعد خاص طور پہ پاکستان میں جو باہر سے اسٹوڈنٹس آتے تھے ان کی تعداد جو ہے وہ بڑی تیزی سے کم ہوئی. پی یو میں بہت فارنر اسٹوڈنٹس تھے. ان کی سیکورٹی کلینس ہے کہ وہ لوگ ان ملکوں سے نہ آئیں, فلاں ملک سے نہ آئیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان میں آنے والے اسٹوڈنٹس کم ہو گئے اور پاکستان سے باہر جانے والے بھی کم ہو گئے. اس کے باوجود ہمارے کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں باہر اور باہر سے ایکسپوجر لے کے آتے ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ان کا وہ جو
وہاں سے ارن کرتے ہیں اپنے کریڈٹس یا گریڈ، اسے ہم یہاں پہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈگری دیتے ہیں۔ اچھا، لاہور میں دیکھا جائے، بیسیکلی پنجاب میں پولیوشن کا ہر سال ہی مسئلہ رہتا ہے اور لاہور پہلے، دوسرے یا تیسرے نمبر پہ رہتا ہے۔ تو پی یو نے ابھی تک ایئر کوالٹی اسٹیشن، کیونکہ پی یو ایک نامور یونیورسٹی ہے، ایشیا کی بڑی یونیورسٹیز میں سے مانی جاتی ہے اور اس کی جو ایک ریسرچ لیب بھی ہے اسپیسیفکلی، ابھی تک اس کا کوئی حل کیوں نہیں نکالا گیا اس لیب کی طرف سے؟ دیکھیں اس میں ملٹیپل ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو لاہور کا ہے، ظاہر ہے دنیا کے پہلے یا دوسرے نمبر پہ، خراب ملکوں میں، خراب شہروں میں ہوتا ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے۔ ہمارا جو انوائرمنٹل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ ہے، کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز، وہ اس پہ زیادہ کام کرتا ہے، انہی کا ایریا ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ ہم نے وہ ایئر کوالٹی کو دیکھنے کا آلہ بھی لگایا ہوا ہے اور ہمارے ریسرچر اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ پی یو کی بات کی جائے اور اس میں تنظیم کی بات نہ کی جائے، ضرور کریں، اس کے بغیر پی یو میں کہتی ہوں نامکمل ہے۔ ضرور کریں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، پہلے تو آپ کا اوپینین لگتا ہے کیا پارٹیز ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کو ڈیوائڈ کر دینا چاہیے؟ کیونکہ جیسے ہی فرسٹ سیمیسٹر کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا، تو یونیورسٹی میں کوئی نہ کہیں ہلچل شروع ہو جاتی ہے، ایک پاور دکھانے کے لیے، کیونکہ نیچرل ہیومن کا ہے کہ وہ پاور کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور وہ آئے بھی بچے دیہاتوں سے ہیں یا کوئی اور شہروں سے ہوتے ہیں جو لاہور کے مقابلے تھوڑے کم ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی سسٹم ہونا چاہیے اور ایک فریش مائنڈ کو برین واش کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یونیورسٹی کیا کام کرتی ہے؟ جی دیکھیں، میں اگر آئین پاکستان کو دیکھوں نا، تو پاکستان کا آئین تو ہر شہری کو، دیکھیں جو بھی 18 سال سے اوپر کا شہری ہے وہ تنظیم سازی کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، کسی بھی نام سے تنظیم بنا سکتے۔ اس میں کچھ شرائط ضرور ہیں۔ شرائط یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو مسئلہ نہ ہو، پاکستان کے نظریاتی اساس کو مسئلہ نہ ہو، پاکستان کے جو ادارے ہیں جیسے عدلیہ ہے، ڈیفنس کے ادارے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایسوسیشن نہ بنے، اور پاکستان کا جو امن عامہ ہے اس کے خلاف کوئی ایسوسیشن نہ بنے۔ ان شرائط کے ساتھ کوئی بھی طالب علم، وہ چاہے کسی نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ چاہے لیفٹ ہیں، رائٹ ہیں، جو بھی ہیں، وہ چاہے کسی علاقائی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کسی خاص کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، سوشل کاز ہے، تنظیم بنانا الاؤڈ ہے۔ اچھا، اسی طرح تنظیمیں جو ہیں وہ تعلیمی اداروں کے اندر بھی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تنظیمیں قانون کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، جیسے مثال کے طور پہ یونیورسٹی کے جو وسائل ہیں اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کو اگر کنٹرول کیا جائے تو تنظیم سازی اچھی بات ہے۔ دیکھیں ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے ملک، وہ اگر کوئی بھی نظریہ اپناتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض؟ اگر کوئی زیادہ اسلامسٹ بننا چاہتا ہے، اگر کوئی زیادہ جو ہے وہ کسی اور نظریے کا حامی بننا چاہتا ہے تو بن جائے، لیکن آپس میں لڑیں نہیں۔ اچھا، یونیورسٹی کا یا ضلعی انتظامیہ کا یا پولیس کا یا اداروں کا اصل میں یہی کام ہے کہ یہ آزادی بھی ہو اور قانون کے دائرے میں ہو، اور الحمدللہ یونیورسٹی آف دا پنجاب کو آج آپ دیکھیں تو ہم لوگ اس کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، ہمارا بڑا وقت اس پر اور ہماری بڑی انرجی اس پر صرف ہوتی ہے کہ ہم ان تنظیموں کو الاؤ بھی کریں اور قانون کے دائرے میں بھی رکھیں، اور اس میں ہم سارے لگے رہتے ہیں۔ اچھا، ان تنظیموں سے آج تک اسٹوڈنٹس کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کوئی اسپیسیفک فائدہ، یا آپ مجھے کوئی انسیڈنٹ بتائیں؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں یہ جو اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طلباء کے جو حقوق ہیں اس کے لیے یہ تنظیمیں آواز اٹھاتی ہیں، طلباء کی بات کو یونیورسٹی انتظامیہ تک پہنچانے میں، ضلعی انتظامیہ پہنچانے میں۔ سر پھر تو اس طرح لگتا ہے کہ مینجمنٹ جو یونیورسٹی کی ہے وہ رائٹس کے لیے اس طرح کام نہیں کری، اس لیے اسٹوڈنٹس کو تنظیم بنانا پڑی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ رائٹس کے لیے کام کر بھی رہے ہو، اس کے باوجود بھی طالب علم سوچ کر رہے ہیں کسی مسئلے پر ان کی رائے کیا ہے، اگر وہ اپنے آپس میں جمع ہو جائیں اور اپنے نمائندوں کے ذریعے سے بات کریں تو ان کو بات کرنے کا ایک طریقہ مل جاتا ہے۔ دیکھیں اس کا بیسٹ میتھڈ پتہ کیا تھا کہ اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی نہ لگائی جاتی، وہ رہتی، تاکہ باقاعدہ طالب علم ووٹ کے ذریعے سے اپنے نمائندے منتخب کرتے۔ اب وہ سسٹم نہیں ہے نا، اسی وجہ سے بھانت بھانت کی تنظیمیں آپ کو نظر آئیں گی، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی آپ کو تنظیمیں نظر آئیں گی۔ سر اسٹوڈنٹس کی تو بات ہوگی کہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، اب کچھ ٹیچرز ہیں، جی کلاس ہوگی 2 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی، ٹیچر آئے گا گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے کلاس لی، اٹینڈنس ہوئی اور چلا گیا۔ یہ تو میل پریکٹس۔ سر ڈیجیٹل، کیا اس چیز کو ڈیجیٹلائز نہیں کرنا چاہیے تاکہ ٹیچر کی بھی مانیٹرنگ رہے؟ بالکل صحیح، اس کو نا ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کا سسٹم ابھی شروع کیا،
ہم لوگ چونکہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے، دیکھیں نا اتنے ہزاروں کی تعداد ہمارے، میں نے تو آپ کو 1100 بتایا نا ریگولر ٹیچر، اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں وزٹنگ فیکلٹی بھی ہے، یعنی بہت بڑا سیٹ اپ ہے. ہم فیز وائز جو ہے اس چیز کو کر رہے ہیں. مطلب اسٹوڈنٹس کی جو حاضری کا سسٹم ہے، ٹیچر کی جو حاضری کا سسٹم ہے، ہم نے اس کو پہلے سال میں 1/3 ڈپارٹمنٹس میں کیا. اب اگلے سال جو ہے وہ ہم نے کر دیا ہے پوری یونیورسٹی میں. اب اس کے اندر کچھ ایشوز آتے ہیں، کچھ سافٹ ویئر کے ایشوز ہوتے ہیں، کچھ امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہوتے ہیں. ان سارے ایشوز کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی بہت ساری پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیوں میں یا اور کئی یونیورسٹیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاضری کا سسٹم، مثلا میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں ایک کورس پڑھاتا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ پہلے 15 منٹ کے اندر پورٹل اوپن ہوتا ہے. ان 15 منٹ کے اندر اسٹوڈنٹ کی حاضری لگ جائے گی اور ٹیچر کی لگے گی. اگر 16واں منٹ ہو گیا ہے تو ایبسنٹ، ٹیچر بھی ایبسنٹ اور اسٹوڈنٹ بھی ایبسنٹ. اس میں کوئی چانس ہی نہیں ہے اگر آپ آن لائن کر دیں. بالکل آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے اور ہم اس پر آلریڈی عمل کر رہے ہیں، لیکن ابھی شروع کیا. بالکل. ایک ٹیچر جیسے میڈیا پڑھا رہا ہے یا کمپیوٹر کا کوئی سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، وہ کبھی فیلڈ میں گیا ہی نہیں، اس نے فیلڈ کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ پڑھا رہا ہے جس کو آگے ایکسپیرینس کرنا ہے جا کے اسٹوڈنٹ نے، پریکٹیکل فیلڈ میں اسٹینڈ لینا ہے اس کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے بہت بڑا گیپ نہیں ہے؟ بالکل گیپ ہے. دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ سچویشن تھی کہ یہ جو پریکٹیکم یا انٹرنشپ جسے کہتے ہیں نا، وہ اختیاری تھی، آپشنل تھی. پچھلے 2 سال سے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے نیا کریکولم دیا ہے اور انٹرنشپ کو لازمی کر دیا. اب ہر اسٹوڈنٹ کو انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے اور انٹرنشپ کا طریقہ ہماری یونیورسٹی میں یہ ہے کہ ہر طالب علم کسی نہ کسی فیلڈ میں انڈسٹری میں جو بھی اس سے ریلیونٹ انڈسٹری ہے وہاں جائے گا، وہاں کچھ ٹائم گزارے گا اور ایک اس کا وہاں جو ہے وہ سپروائزر ہوگا اور ایک اسی انٹرنشپ کا سپروائزر ہماری یونیورسٹی کا ٹیچر ہوگا. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ٹیچر کا اور وہاں کے سپروائزر کا آپس میں رابطہ، اور وہاں ٹیچر کو جا کے وقتاً فوقتاً چیک بھی کرنا پڑے گا کہ بچہ آ رہا ہے، بچہ وہاں تو نہیں کہیں کمپرومائز ہوا ہوا. جو اب نئے اسٹوڈنٹس آنے والے ہیں ان کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ جی نئے اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ پنجاب یونیورسٹی کا انتخاب کیجیے. ابھی داخلے آج کل کھل گئے، ہم نے جو ہے وہ ایڈمیشن ٹیسٹ کا اشتہار دے دیا اخبارات میں. پنجاب یونیورسٹی ایک اچھا ادارہ ہے، آپ کو ایک بڑا اچھا ایکسپوجر ملے گا لائف کا، اور انڈسٹری کے ساتھ بھی بہت اچھا لائز آن ہے. یونیورسٹی کی رینکنگ بہت اچھی ہے اور خاص طور پہ یہ جو پنجاب کا علاقہ ہے اس میں تو یہ بیسٹ یونیورسٹی ہے. اس کو ترجیح دیجیے، خاص طور پہ مڈل کلاس کے جو بچے ہیں جو زیادہ فی بھی افورڈ نہیں کر سکتے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کا بالکل نہ سوچیں. وہ اس وقت پاکستان کی بیسٹ یونیورسٹی کا انتخاب کریں اور اس یونیورسٹی کو آپ اپنائیے. اور ایک بات اور میں ان سے کہوں گا کہ اپنی کمٹمنٹ کی جو چیز ہے نا وہ ساتھ لے کے آئیں. اپنی سوچ جو ہے نا اس کے اندر چیز آپ یہ طے کر کے آئیے کہ میں نے محنت کرنی ہے. آپ جب محنت کریں گے تو آپ نہ صرف یونیورسٹی کے اندر اچھا پرفارم کریں گے، آپ بعد میں اپنے فیلڈ میں جا کے بھی اچھا پرفارم کریں گے اور آپ اس ملک کا نام روشن کریں گے. اور کیا یہی مقصد نہیں ہے ہمارا ڈسکور پاکستان؟ بالکل بالکل، ایمبیشیس اور ویژن ہو اور اپنا کیریئر بنائیے اور ڈیولپ کریں. سر بہت شکریہ، آپ نے ڈسکور پاکستان کو ٹائم دیا، بہت اچھی جی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلی بار ملیں گے ایسی ہی کسی ریناؤنڈ پرسنالٹی کے ساتھ. اپنی میزبان عریشہ آفتاب کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.